بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مبشر وائس۔ سلطان صلاح الدین بیت المقدس کو فتح کر چکا تھا۔ یہ کوشش جذباتیت کو دبانے اور سسکیاں روکنے کی تھی۔ عیسائی شہری گھروں میں دب کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عیسائی لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بڑے ایمان والے لڑکھڑا جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کو عیسائیوں نے مردانہ لباس پہنا دیے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان سپاہی خواتین کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کریں گے، اور لیکن یورپی مورخ لیپو لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا جتنا اس وقت کیا تھا جب اس کی فوج صلیبی فوج سے شہر کا قبضہ لے رہی تھی۔ اس کی فوج کے سپاہی اور افسر گنی کوچوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے، اور ان کی نظر اس پر تھی کہ کوئی مسلمان شہری کسی عیسائی شہری پر انتقاماً حملہ نہ کر دے۔ سلطان ایوبی کے احکام ہی ایسے تھے، البتہ کسی عیسائی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان ایوبی سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گیا۔ جذبات کی شدت سے وہ مسجد کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل جیسے گر پڑا ہو۔ وہ دہلیز پر سجدہ ریز ہو گیا، اور بہاؤالدین شداد اور احمد بیلی مصری کے مطابق سلطان ایوبی کے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ اس عظیم مسجد کی دہلیز ڈھول رہی تھی۔ مسجد کی حالت بہت بری تھی۔ کئی ایک مسلمان حکمران نے وقتاً فوقتاً مسجد میں سونے اور چاندی کے فانون اور شمعدان رکھے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے طور پر مسجد میں طرح طرح کے پیش قیمت تحائف بھی رکھے تھے۔ صلیبی تمام فانوس، شمعدان اور قیمتی تحائف اٹھا کر لے گئے۔ فرش سے جگہ جگہ خارا اور سنگ مرمر کی سلیں غائب تھی۔ مسجد مرمت طلب تھی۔ مرمت کی طرف توجہ دینے سے پہلے سلطان ایوبی نے شکست خوردہ عیسائیوں کے متعلق فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنے مشاورتی مجلس سے مشورہ کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ہر عیسائی مرد 10 اشرفی دینار، عورت 5 اشرفی اور ہر بچہ 1 اشرفی زر فدیہ ادا کر کے شہر سے باہر نکل جائے۔ کوئی بھی عیسائی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ برج داؤد کے نیچے والا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں مسلمان حاکم فدیہ وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور عیسائی آبادی کا انخلا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا سربراہ بالیان شہر سے نکلا۔ اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری کی بھیجی ہوئی بے اندازہ رقم تھی۔ اس میں سے اس نے 30,000 اشرفی طلائی زر فدیہ ادا کی، اور اس کے عوض 10,000 عیسائیوں کو رہا کرا لیا۔ باب داؤد پر باہر جانے والے عیسائیوں کا تانتا بند گیا۔ وہ پورے خاندان کا زر فدیہ ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ رواج تھا کہ مفتوح شہر کو فوج بری طرح لوٹ لیتی تھی۔ بیت المقدس تو وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کی بیٹیوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ مگر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کیا تو لوٹ مار کی بجائے یوں ہوا کہ سلطان ایوبی کے فوجیوں نے اور باہر سے فوراً پہنچ جانے والے مسلمان تاجروں نے عیسائیوں کے گھروں کا سامان خریدا تاکہ وہ زر فدیہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اسی طرح وہ عیسائی خاندان بھی رہا ہو گئے جن کے پاس زر فدیہ دینے کے پورے پیسے نہیں تھے۔ بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری بطریق اعظم ہرکولیس نے یہ حرکت کی کہ تمام گرجوں کی جمع شدہ رقم اپنے قبضے میں لے لی۔ گرجوں سے سونے کے پیالے اور دیگر بیش قیمت اشیاء چرا لی، اور اپنے ساتھ 100 سے زیادہ نوجوان حسیناؤں کا فدیہ ادا کر کے ان کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں غریب عیسائیوں کے خاندانوں کو رہا کرایا جا سکتا تھا، مگر اس نے سب سے بڑے پادری نے کسی کا ایک بھی زر فدیہ نہ دیا۔ کسی مسلمان فوجی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بہت سی دولت ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اس فوجی کی رپورٹ پر کسی حاکم نے سلطان ایوبی سے کہا کہ اسے اتنی دولت اور اتنا سونا نہ لینے دیا جائے۔ اگر اس نے زر فدیہ ادا کر دیا ہے تو اسے نہ روکا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ کسی سے فالتو رقم نہیں لی جائے گی۔
جو کوئی جتنا ذاتی سامان ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ بطریق اعظم اپنے گرجو سے چرائی ہوئی دولت اور قیمتی سامان اور 100 سے زیادہ حسیناؤں کو لے گیا۔ سلطان ایوبی نے زر فدیہ ادا کرنے کی میعاد 40 دن مقرر کی تھی۔ 40 دن پورے ہوئے تو ابھی تک ہزاروں غریب اور نادار عیسائی شہر میں موجود تھے۔ 90 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو دور دور سے عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ یہ حالت دیکھ کر سلطان ایوبی کا بھائی العادل اس کے پاس آیا اور کہا، محترم سلطان۔ العادل نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی فتح میں میرا اور میرے دوستوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس کے عوض مجھے 1000 عیسائی مرد اور 1000 خوبصورت نوجوان لڑکیاں بطور غلام دے دیں۔ ایوبی نے پوچھا، اتنے غلام اور حسیناؤں کا کیا کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تو اس نے کہا، یہ میری مرضی پر ہوگا، میں جو چاہوں گا ان کے ساتھ وہی کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے العادل کو 1000 عیسائی مرد اور 1000 جو بیت المقدس شہر کی سب سے زیادہ نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں دینے کا حکم دے دیا۔ العادل نے 1000 سپاہی اور 1000 نوجوان لڑکیاں منتخب کیے اور انہیں باب داؤد لے جا کر سب کو رہا کر دیا۔ العادل نے آ کر واپس سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، سلطان محترم، میں نے ان تمام عیسائی غلاموں اور نوجوان لڑکیوں کو رہا کر دیا۔ ان کے پاس زر فدیہ نہیں تھا اور مجھے ڈر تھا کہ پادری کی طرح کوئی اور دولت مند ان کو اپنی لونڈیاں نہ بنا لے، اور اس لیے میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی غلام نہ دیتا۔ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی قبول کرے۔ عیسائی عورتوں کا ایک ہجوم سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان صلیبی فوجیوں کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں ہیں جو مارے گئے ہیں یا قید ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس زر فدیہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو صرف رہا ہی نہیں کیا بلکہ انہیں کچھ رقم دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ تمام عیسائیوں کو جو شہر میں رہ گئے ہیں زر فدیہ معاف کیا جاتا ہے اور وہ جا سکتے ہیں۔ صلیبیوں کی صرف فوج قید میں رہی۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی صفائی اور مرمت کروائی تھی۔ اس دور کی تحریروں کے مطابق سلطان ایوبی خود سپاہیوں کے ساتھ اینٹیں اور گارا اٹھاتا رہا۔ 19 اکتوبر 1187 جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سلطان ایوبی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد اقصی میں گیا تو وہ ممبر جو نور الدین زنگی مرحوم نے بنوایا تھا اور مرحوم کی بیوہ اور بیٹی لائی تھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ جمعہ کا خطبہ دمشق سے آئے ہوئے ایک خطیب نے پڑھا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی آرائش کی طرف توجہ دی۔ سنگ مرمر کے پتھر منگوا کر فرش میں لگوائے اور مسجد کو جی بھر کے خوبصورت بنایا۔ وہ خوبصورت پتھر جو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے لگوائے تھے آج بھی مسجد اقصی میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھی، مگر سلطان ایوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے سرزمین عرب اور فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرنا تھا۔ اس نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاؤنی اور عسکری مستقر بنایا، وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا بھی مرکز بنا دیا۔